بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہیں؟ تو لیلۃ القدر کی رات ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات اپنی دنیا کے تمام معاملات کو حل کروانا چاہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات میں دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ 3 کام لازمی کر لیجئے گا۔ جس گھر میں لیلۃ القدر کی رات کے 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر میں پورا سال اللہ تبارک و تعالی رزق کی بارش کرے گا۔ اس گھر سے غربت اور غریبی، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق لے کر، دولت لے کر آ جائیں گے۔ اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی شکلیں نہیں دیکھی جاتی، نہ ہی اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں۔ رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے لیلۃ القدر کس رات میں ہے، 21ویں رات ہے، کون جانے 22ویں، کون جانے 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ بس آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مد نظر رکھتے ہوئے ان 5 راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو وہ اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور 5 راتیں جاگ کر قیام کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، اعمال کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے اور لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ تو اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات کا ایک ایسا بہترین وظیفہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، بہترین عمل آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آپ نے بس یہ 3 کام ہر صورت کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا رب کی ذات سے جس حاجات کو بھی لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے 21ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 23 رمضان المبارک کی رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 25 رمضان المبارک کی رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 27ویں کی رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے اور 29 رمضان المبارک کی رات کو بھی آپ نے یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 5 طاق راتوں کا وظیفہ ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں آپ نے اس وظیفے کو ہر صورت کرنا ہے، کیونکہ یہ رب کریم سے ہر بات کو منوانے کا وظیفہ ہے۔ یہ ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا لے جا کر اپنے معاملات کو حل کرانے کا وظیفہ ہے۔ یہ غیبی راز کون جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کس رات کے اندر ہے؟ یہ خاص وظیفہ لیلۃ القدر کی رات کا خاص عمل ہے۔ اب یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، اس لیے آپ نے 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں ہر صورت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، یہ عظمت والی رات ہوگی، یہ 3 کام آپ کریں گے، رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے، اور ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے، آخری 5 طاق راتیں بھی شروع ہو گئی ہیں جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جس کو یہ 5 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی، اور بڑا بدبخت اور بڑا بدقسمت بندہ وہ ہوگا جو رمضان المبارک کے پورے مہینے کو ایسے ہی اپنے ہاتھ سے نکال دے گا، اور خاص طور پہ یہ آخری عشرے کے 10 دن کو، ان میں سے 5 طاق راتوں کو تو ایسے ہی نکال دے گا۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے تحاشا رزق سے نوازے، تو آپ نے ان 5 طاق راتوں میں ہر صورت یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ کسی صورت بھی اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، اٹلی، جاپان، UK، قطر، چائنا، کسی بھی ملک سے آپ کا کسی بھی جگہ سے تعلق ہے، کسی بھی کونے، کسی بھی گلی، کسی بھی قصبے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کو یہ طاق رات رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27 اور 29 طاق رات ملے، آپ نے ہر صورت اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ میرے بتانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ سکتا ہے، آپ نے ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہیں دیکھنا۔ ایک ہی بار ویڈیو کو دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں، وظیفے کا طریقہ سمجھ لیں، اس کے بعد اپنے پاس کاپی پینسل پر نوٹ فرما لیں، پھر اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ ایک ہی بار ویڈیو کو دیکھ لیں، پورا دیکھ لیں، تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ وقت ضائع کیے بغیر آج
لیلۃ القدر کی رات کا یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے بتانے سمجھنے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ سکتا ہے، میں پھر گزارش کر رہا ہوں ایک ایک لمحہ ایک ایک بات بڑی خاص ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پانا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات یہ 3 اعمال لازمی کر لیجئے گا، تو جو ساری عمر آپ کو نہ مل سکا انشاءاللہ ان راتوں میں آپ کو ملنے والا ہے۔ جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، جو بے تحاشا وظائف کر کے بھی تھک چکا ہے، بڑے بڑے عمالات پڑھ کے دیکھ چکا ہے، وہ ان طاق راتوں میں ایک دفعہ دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکت سے آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، جو بے بس لاچار ہے، مجبور ہے، کسی دکھیاری بہن جو کوئی بھی کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رگڑ کے تھک چکی ہے، جیلی پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر بھی تھک چکی ہے، لیکن پھر بھی ان کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جوان بیٹے بے روزگار گھر پر بیٹھے ہیں، چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا ہے، قدم قدم پر ناکامی، مایوسی، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی، ان 5 طاق راتوں میں ہر صورت اس عمل کو کر لیجئے گا۔ بڑا خاص اور ببرکت عمل ہے، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ آج اس وظیفے کو کر لیں۔ کسی صورت بھی آپ نے ان لمحوں کو ضائع نہیں کرنا، بڑے کمال کے برکت والے لمحات ہیں۔ یہ لمحات پھر آپ کو اگلے سال نصیب ہوں گے، پتہ نہیں اگلے سال کا رمضان المبارک آپ کو یا مجھے نصیب ہوگا بھی کہ نہیں، کس نے کتنا جینا ہے، کس نے کتنا مرنا ہے۔ شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو تبدیل کرانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی مرضی کی بات منوانا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، گھر میں سے بے روزگاری، تنگی، لڑائی جھگڑے، گھریلو نچاکیاں، جادو جنات، اثرات، رزق کی تنگی، کسی قسم کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو ہر صورت کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام نیک جائز معاملات کو حل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ وہ جو آپ کو ساری زندگی ابھی تک نہیں نہ مل سکا، اس راتوں میں آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ بڑی بابرکت راتیں ہیں، اتنی قبولیت والی راتیں ہیں، اتنی بابرکت راتیں ہیں، چند منٹ نکال کر آپ نے بس یہ آج کا بتایا گیا وظیفہ ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ کیا ہے، اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے، ایک ایک بات ایک ایک چیز بڑی دھیان کے ساتھ سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے، اور رمضان المبارک کی طاق راتوں کی آج 21 رمضان المبارک کی طاق رات ہے، اس رات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ میری جن بہنوں نے جہاں جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے، اور آج 21 رمضان المبارک کی طاق رات کی خصوصی اجتماعی دعا کرنے لگا ہوں، آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ آمین بولتے جانا ہے۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، اے تمام آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے تمام فرشتوں کے محبوب، اے ہمارے پیارے اللہ، اے پیارے پروردگار، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے اپنی خطاؤں کو لے کر تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی غفلتوں کے اندھیرے ندامتوں کی ٹوکریاں بھر بھر کر تیرے سامنے لے کر بیٹھے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اس بابرکت رات تیرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تیرے سامنے گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اے جلدی راضی ہونے والے رب، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں قدیم، جتنے بھی پوشیدہ اور صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے، ہماری تمام نادانیاں، نافرمانیاں اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا جانے انجانے میں کیے یا بھول کر بھی ہنسی مذاق میں کیے، ان سب کو تو بخش دے۔ تو بے شک عیبوں کو جاننے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہمارا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، ہماری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی۔ یا پاک پروردگار، ہمارا وہ ایمان نہیں
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، ہمارا وہ یقین نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب، ہمارے پاس کوئی بھی ایسی طاقت نہیں نیکی کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی، تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو ہمیں بخش سکے، تیرے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے ہم اپنے یہ گندے میلے اور کچلے ہاتھ اٹھا کر اس سے فریاد کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، اے پاک پروردگار ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے، اے پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہی ہمیں اپنی اور دین کی محبت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں ایسے اعمال عطا فرما جو تجھے پسند ہیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری راہ میں ہم لوگ خرچ کر سکیں۔ اے پاک پروردگار جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے بہت مہربان رب ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ پاک ایسا ذکر کرنے والی زبان عطا کر جس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں مفید علم، پاک حلال روزی اور مقبول علم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت خدا ترسی اور پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس مبارک مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت اور مغفرت اور بخشش کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر دے، ہمیں اپنے تمام نعمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ یا الہی ہم پر قوت محبت، علم اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اپنے رزق کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں ایسی جگہ سے رزق اور روزگار عطا فرما جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں سب سے زیادہ کشائدگی ہمارے بڑھاپے اور خاتمے کے وقت کرنا۔ اے پاک پروردگار تو ہر شے کا صاحب اختیار ہے، ہمارے تمام معاملات تیرے سامنے عیاں ہیں، ہمارے معاملات سے تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو ہمارے تمام مسائل کو بھی جانتا ہے، تو ہمارے تمام وسائل کو بھی جانتا ہے۔ ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہماری کوششوں میں کمی ہے، ہماری خواہشات، ہمارے وسائل، ہماری طاقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ یا اللہ پاک ہماری کمزور کوششوں اور تمام مسائل پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ہم غم زدہ فقیر تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہماری تمام معاملات میں مدد فرما، کبھی ہمیں مشکلات میں نہ چھوڑنا، کبھی ہمیں تنخواہ نہ چھوڑنا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ تمام بے روزگاروں کو رزق کی تنگی سے دور کر دے، رزق کی بھوک سے دور کر دے، قرض داروں کو قرض جیسی دلدل سے نکال دے۔ اے پاک پروردگار یہ دنیا والے تو اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں جب ہم ان کے دروازے پر کسی بھی فریاد کو لے کر جاتے ہیں، تیرے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں، ہم پھر بھی تیرے پاس نہیں آتے۔ اے اللہ پاک تو ہمارے لیے آسمان سے برکت اور رحمت نازل فرما۔ اے پاک پروردگار اپنی غیبی امداد سے ہمیں بے تحاشا رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کبھی گرنے نہ دینا، ہمیں کبھی بھی گرنے نہ دینا۔ اے پاک پروردگار ہم تیری نظروں میں ہمیشہ بلند رہیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنی نظروں میں کبھی گرنے نہ دینا۔ اے پاک پروردگار کسی کے قدموں میں کبھی بھی ہمارے سر کو جھکنے نہ دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا، تیرے سوا ہم کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتے۔ اے پاک پروردگار تمام مجبور بہنوں اور بھائیوں کی تمام مجبوریوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کا قرض کا بوجھ اتار دے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا کر۔ اے پاک پروردگار اے بگڑی بنانے والے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی تمام مصیبتوں سے ان کو نجات دلا دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک اس بچے ہوئے باقی روزوں کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اگر آپ کو یہ دعا اچھی لگی تو اس دعا کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اس دعا میں اپنا آمین کے نام کے ساتھ کمنٹ لازمی کیجیے۔ اس دعا کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام اپنے عزیز و کار بھائی بہن کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارے جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اگلی آنے والی نئی دعا میں آپ فوری طور پر شامل ہو سکیں۔
آمین اللہم آمین۔ اب دوستو اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس کی ایک ایک بات ایک ایک چیز بڑی توجہ کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ جو میرے بھائی ابھی تک ویڈیو کاٹ کر سکپ کر دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے۔ ایک ایک بات ایک ایک چیز بڑی خاص ہے، توجہ کے ساتھ وظیفے کو پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد وظیفے کو کر لیجئے گا۔ آج 21 رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی پہلی رات ہے، تاغ رات ہے۔ جس حاجہ، جس مقصد، جس بھی پرپس کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کی سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اس وظیفے کو آپ اگر عشاء کی نماز کے بعد اور صبح فجر کی نماز سے پہلے اس وقت کے اندر کریں گے نا، رات کے پچھلے پہر میں یا پہلے یا دوسرے پہر میں کریں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے وظیفے کی نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے وظیفے کو آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان تینوں میں سے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے، لیکن پڑھنا آپ نے 3 دفعہ ہے۔ جب 3 دفعہ آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل ادا کرنے ہیں۔ وہ نفل کس طرح ادا کرنے ہیں؟ آپ نے جس حاجہ، جس مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ نے اس حاجات کی نیت کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہاتھ پاؤں میرے سیدھے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر بول کر جس طرح نماز پڑھتے ہیں آپ نے ویسے ہی نوافل کا آغاز کر لینا ہے۔ جب آپ الحمد شریف مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص کس طرح پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے اس سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا ایک رکوع مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے پھر دوسرے رکوع میں یہی پروسیس دوبارہ کرنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص دوسری بار میں بھی پڑھ لینی ہے۔ جب آپ یہ 2 رکعت صلاۃ النفل حاجت کے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے نفل ادا کیے ہیں وہاں سے آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اور وہیں پر بیٹھ کر آپ نے باقی کے 3 وظائف جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ 7 کرنے ہیں۔ اس دوران آپ نے نہ کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنی ہے، نہ آپ سے کوئی گفتگو کرے گا۔ اب جس کے بعد جو آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ جب 111 بار آپ کا یہ والا وظیفہ مکمل ہو جائے، پھر آپ کی سکرین پر ایک وظیفہ نظر آ رہا ہوگا سورۃ قدر کا۔ آپ نے اس سورۃ قدر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی کل امر سلام یا ختام طلوع الفجر۔ اس سورت کو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ آرام سے پڑھنا ہے، تیز تیز نہیں پڑھنا۔ 21 بار اس سورت کو وہیں پر بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں پر آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے تھے۔ جب آپ کی 21 بار یہ سورت مکمل ہو جائے، اس کے بعد اس سارے پروسیس کا ایک آخری وظیفہ جو رب کریم سے رزق اور دولت کے خزانے کو لوٹنے کا وظیفہ ہے، آپ نے وہ وظیفہ 111 بار پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ آپ نے یا رزاقو کو 111 بار پڑھنا ہے۔ بڑے آرام سے سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، تیز تیز نہیں پڑھنا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ بھی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا آپ نے کس طرح مانگنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دعا کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کا آدھا حصہ، پہلے والا حصہ پڑھ لینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ابھی دعا مانگنے لگے ہیں تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، آدھا درود پاک پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اس کے بعد آپ نے دعا مانگی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے یہاں تک درود پاک آدھا پڑھ لیا۔ اب آپ نے اپنی دعا کا
آغاز کر لینا ہے۔ دعا آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے آپ نے اس دعا کا آغاز کر لینا ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے دل کو اطمینان ہونا شروع ہو جائے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں آپ کی یہ دعا انشاءاللہ ہر صورت قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک باقی کا جو بچا تھا وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ باقی کا درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کا اختتام کے بعد اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ پاک سے 1000% دعا کی قبولیت کا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم۔ اس وظیفے کو آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 7 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی زیادہ پڑھنا ہے نہ ایک بار بھی کم، 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کا جب آپ کا اختتام ہو جائے، نوافل بھی آپ نے پڑھ لی، وظائف بھی آپ نے پڑھ لی، اور آپ نے اٹھنے سے پہلے جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کام کو جاری کر لیجئے، لیکن ساتھ آپ نے استغفار کی تسبیح لازمی ساتھ پڑھنی ہے۔ کھلا پڑھ لیں، جتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، جتنی دیر تک پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، لیکن اگر کم سے کم آپ 100 بار اور زیادہ سے زیادہ 111 بار یا 786 بار پڑھ سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان طاق راتوں کی بابرکت راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کسی صورت بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ان وظائف کو آپ نے 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 طاق راتوں میں روزانہ کر لیں تو بہت زیادہ افضل ہے۔ کسی ایک رات میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک رات میں کر لیں، لیکن نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ان میں سے کون سی رات ہے، تو کسی صورت میں لمحوں کو ضائع نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں، یہ موقع پھر آپ کو پھر نہیں ملے گا، پھر یہ اگلے سال ملے گا اور پتہ نہیں ہم ہوں گے بھی کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔